السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 11 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مزید کچھ حصہ پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 10 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہم نے سبق نمبر 11 کو شروع کیا تھا۔ سبق نمبر 11 کے قواعد میں نے آپ کو بتا دیے تھے، ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں۔ سبق نمبر 11 تھا سکون یعنی جزم کے بارے میں۔ چھوٹی دال مڑی شکل کو جزم کہتے ہیں، اس علامت کا نام ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال۔ مجموعہ ان کا ہے کتب جدن۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کر کے پڑھنا ہے۔ تو امید ہے آپ سب نے اس کے قواعد یاد کر لیے ہوں گے، تو آپ نے اب اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا بھی آ جائے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنا سبق 11 کا اگلا حصہ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 6، 7 اور 8 لائن تک انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں 6 نمبر لائن سے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ یہ ہے باریک کاف، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب قلقلہ حروف میں ہی صرف قلقلہ کریں۔ نیکسٹ ہے قاف، یعنی یہ حروف قلقلہ آ گیا۔ پہلا تھا باریک کاف، یہ قلقلہ میں نہیں تھا۔ قلقلہ حروف 5 ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب نیکسٹ والا قلقلہ ہے، اس میں ہم نے آواز اس کی لوٹانی ہے۔ حمزہ قاف زبر اک، حمزہ قاف زیر اک، حمزہ قاف پیش اک، اک ایک اک۔ اب آپ دیکھیں فرق ہے دونوں میں۔ سمپل کاف والے میں صرف کاف کی آواز آئے گی اور دوسرے والے میں آواز لوٹانی، یعنی 2 نقطوں والے کاف میں آواز لوٹے گی۔ اب میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، پہلے باریک کاف اور پھر دوسرا قلقلے والا کاف۔ پہلے ہے اک ایک اوک، اس میں دیکھیں آواز نہیں لوٹی۔ نیکسٹ جو کاف 2 نقطوں والا ہے، قلقلہ حروف ہے، یعنی ساکن ہو جائے تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے۔ اک ایک اوک۔ امید ہے آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ لائن، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ۔ اب دیکھیں اس میں ہا 2 آنکھوں والا ہے، دو چشمی ہا جس کو بولتے ہیں۔ اب اس میں دونوں حمزہ بھی اور ہا بھی حلق کے نیچے والے حصے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، لیکن پریکٹس اور دہرائی سے انشاءاللہ آپ کی تلفظ کی ادائیگی بہتری ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے اس کی ادائیگی ہو۔ اہ اہ اوہ، صرف آواز آئے گی ان کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ ہا کی، تو وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ان کی ادائیگی ہے۔ اب نیکسٹ ہے حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ۔ اب دیکھیے اس میں کیا فرق تھا، ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہے،
جو 2 چشمی ہا ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے مخارج یاد ہوں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو آپ نے مخرج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے. تو دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایک تھا اے اوہ، نیکسٹ ہے ہا حلق کے درمیان والا اے اوہ. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کریں گے تو ہا کی آواز حلق کے درمیان سے خود بخود نکل آئے گی، تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ ہے 8 نمبر لائن، حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او. اب دیکھیں دونوں حمزہ ہیں، تو اس میں ہلکا سا ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، کیونکہ حمزہ ساکنہ کو تو ہے ہی جھٹکا، جہاں پہ بھی حمزہ ساکنہ آئے گا اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. تو اب پہلا حمزہ جو کہ الف جس کو بول رہے ہیں، الف کے اوپر کچھ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یعنی زبر ہے، تو اس کو آ پڑھیں گے. اور حمزہ آگے ساکن ہو گیا تو حمزہ ساکنہ بن گیا، تو اس میں جھٹکا آئے گا، اس کو آپ نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، آ اے او. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اے، حمزہ عین پیش او، آ اے او. اب دیکھیں حلق کے درمیان سے عین کی آواز آئے گی اور حمزہ کی آواز حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی مخارج کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سارا کچھ دہرائی ہو جائے گی، تو آپ کو پڑھنا آسان لگے گا. اب ان دونوں میں فرق کرنا ہے. دیکھیں آواز تو سیم ہے، آ اے او. اب اس میں جھٹکا ہے حمزہ کی آواز میں، اور عین کی آواز میں جھٹکا نہیں ہے، بس عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلیں، آ اے او. جب آپ حمزہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کی آواز میں فرق آئے گا. تو آپ نے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر کوئی چیز مشکل لگے تو آپ کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اب میں رواں پڑھنے لگی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے ان ساری لائنوں کو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. تو پڑھتے ہیں 6 نمبر لائن سے دوبارہ. ایک اک ہے اور ایک اک، یعنی دونوں میں فرق ہے. ایک ہا، 2 آنکھوں والی ہا، اور دوسری ہا میں فرق ہے. پھر حمزہ اور عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. تو میں اب رواں پڑھنے لگی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے. اک ایک اوک، اک ایک اوک، اے اوہ، اے اوہ، اے او، اے او. اب دونوں میں فرق کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. جب آپ اچھے انداز سے مدنی قاعدہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا اور ہو جائے گا آپ کا قرآن پاک درست. تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھا کریں اور اس کی دہرائی آپ لازمی کیا کریں. جتنی دہرائی آپ کریں گے اتنا آپ کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. کل انشاءاللہ مزید ہم آگے سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.